حاضرین محترم، اس حوالے سے ایک ضابطہ دینا چاہتا ہوں آپ کو سیرت و کردار کا آج پہلی بار، اور آزمانا چاہتا ہوں کہ اس میرے لشکر کے سپاہی، اور پھر میرا لشکر کیا ہے، اللہ کے دین کے لشکر کے سپاہی، میرے آقا کے لشکر کے سپاہی، یہ مصطفی انقلاب کے جیالے، یہ میرے بھائی بہنیں بیٹیاں اور بیٹے، یہ اس عہد پر کتنا پورے اترتے ہیں، آزمانے کے لیے ایک ضابطہ دے رہا ہوں۔ لے جاؤ ضابطہ، اپنے من میں جھانک کر روزانہ فیصلہ کرو کہ عمل کر رہے ہو یا نہیں، اس پر مستقبل کا انحصار ہے۔ روحانی اور اخلاقی تربیت کا منہاج دینا چاہتا ہوں۔ آئیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی کی منزل تک پہنچیں تو اس مشن کا ہر رفیق، ہر رکن، ہر وابستہ اور مصطفی انقلاب کی تحریک کا ہر سپاہی اپنے اوپر لازم کرے کہ ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کرے حضور کی ذات پاک، 100 مرتبہ استغفار کیا کرے، اللہ کے حضور 100 مرتبہ تسبیح پر معافی مانگا کرے، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرے، آخر پہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد 3، ہر رفیق، رکن اور وابستہ سپاہی بھائی اور بہن ہر مہینے کم سے کم 1 مرتبہ اپنے شہر میں شب بیداری میں شریک ہوا کریں۔ تنظیمات آج کے بعد اپنے ہر شہر اور قصبے اور گاؤں میں شب بیداری کم سے کم ماہانہ، اگر زیادہ نہ کر سکے ورنہ ہر ہفتے کرو، لازم کر لیں۔ وہ کیا تحریک منہاج القرآن ہے جو لوگوں کو راحت ہفتے میں 1 بار، 15 دنوں میں 1 بار بلا کر اجتماعی اللہ کے حضور رونے کی دعوت بھی نہ دے؟ وہ کیا تحریک منہاج القرآن؟ شب بیداری میں شرکت ہوا کرو، اور ہر مہینے کے پہلے پیر کو، کیا یہ جو دیا ہے نا آپ کو سیرت نبوی اور انقلابی جدوجہد، اس کے آخر پہ یہ چھپا ہوا درج، گھر لے جائیں پڑھیں۔ ہر مہینے کے پہلے پیر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے روزہ رکھا کرو، اور پوری زندگی عمل جاری رکھو، پوری زندگی جو اس تحریک سے وابستہ ہے۔ وہ ہر مہینے کا پہلا پیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیر کے دن روزہ رکھا کر چونکہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی۔ ہر مہینے کے پہلے پیر روزہ رکھو، حضور علیہ السلام کی طرف سے افطاری کرو، نفل پڑھو، اور ہر وابستہ نماز ما ترجمہ یاد کرے، اور قرآن مجید کے آخری پارے کی کم سے کم 6 سورتیں یاد کرے۔ قرآن اور دین کے ساتھ اگر تعلق پیدا نہیں ہوگا، کس منہ سے آپ مصطفی انقلاب کی تعلیم آگے دیں گے؟ اور ہر روز 1 رکوع قرآن مجید کا، ہر روز 1 رکوع قرآن مجید کا پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، اور نماز تہجد کی پابندی کی کوشش کیا کرو، اور باوضو رہا کرو ہر وقت۔ یہ وابستگان کے لیے عمومی ضابطہ ہے، اور اوپر جو عہدے دار ہیں دیہی سطح پر، شہری سطح پر، ضلعی سطح پر، ان کے لیے یہ شرائط تو ہیں، یہ استغفار، یہ درود پاک، یہ کلمہ طیبہ، مگر وہ کم سے کم مہینے میں 2 شب بیداریاں اٹینڈ کریں۔ کتنی؟ کم سے کم 2 شب بیداریوں میں شریک ہو، لازم کر لو اپنے اوپر، چوک در چوک جایا کرو، دنیا دیکھے کہ یہ منہاج القرآن کی تحریک اور مصطفی انقلاب کی تحریک کے سپاہی جا رہے ہیں۔ کہاں؟ شب بیداری میں جا کے اکٹھے روئیں گے، اللہ کو منائیں گے، دعائیں کریں گے، اور ہر روز کم از کم 1 رکوع قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو۔ جو عہدے دار ہیں، کتنے عہدے دار بیٹھے ہیں، دیہی، شہری، ضلعی، ہر ایک قبول کرتا ہے یہ قاعدہ یا نہیں؟ صوبائی اور مرکزی سطح کے وہ اسی معمول کو رکھیں، اور نماز تہجد اور ذکر کا التزام کریں، نماز پنجگانہ باجماعت کا اہتمام کریں، اور وہ ہر مہینے وہ اور جو عہدیدار ہیں دوسرے چاند کی 13، 14، 15 مہینے میں 3 روزے رکھیں۔ جس کا درجہ تنظیم میں جتنا اونچا ہے وہ اتنا اونچا عمل کرے، مہینے میں 3 روزے رکھے، 13، 14، 15 چاند کی، یا ہر مہینے میں رمضان المبارک ہر مہینے کا پہلا پیر 4 روزے رکھ لیں ہر ہفتے کا، یا 3 روزے رکھے
کتنا اچھا ہو کراچی سے پشاور تک چاند کی 13 14 15 ایام 20 سنت ہر طریقہ وابستہ کراچی سے پشاور تک ان 3 دنوں میں اکٹھا روزہ چلے. ایک پہچان پیدا ہو جائے کہ یہ منہاج القرآن کے وابستگان. پورا ملک 3 دنوں میں یکساں روزہ چلے, پورے ملک میں تحریک کی پہچان پیدا ہو جائے. اور معاملات میں امانت, ایفائے عہد اور سچ بولنے کا زیور اپنا لو. احترام انسانیت اور تواضع اور انکساری سے پیش آؤ اپنے بھائیوں سے, لوگوں سے, وابستگان سے, رفقا سے, عام انسانوں سے. اعزاء اقارب سے حسن سلوک رکھو. رشتہ دار, اہل محلہ اور وابستگان کوئی مر جائے تعزیت کو جانا لازم کرو, بیمار ہو عیادت کرو, ان کی خوشی غمی میں شریک ہو. اور کوئی بھی معاملہ نہ ہو تو فقط ہر مہینے میں ہر رفیق کم سے کم ایک بار لوگوں کو ملنے کے لیے, ملاقات کے لیے جایا کرے, خیریت دریافت کرے. اور عام ممبر ہر مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ کسی یتیم اور مسکین کو گھر بلا کر اپنے دسترخوان پہ ساتھ کھانا کھلایا کرے. اہل و عیال کو دینی تعلیم دو, مسجد کی خدمت کیا کرو, محلے میں وقت کی پابندی کا اصول اپنایا کرو. دیہی, شہری اور ضلعی منصبدار ان تمام شرائط کے علاوہ ہر 15 دن میں ایک مرتبہ کسی غریب, یتیم, مسکین کو اپنے گھر لا کر دسترخوان پہ کھانا کھلائیں. عام ممبر مہینے میں ایک مرتبہ, عہدیدار 15 دن میں ایک مرتبہ. اور غریبوں, عام وابستگان کی دریافت کرنے کے لیے خیریت جایا کرو, محلے میں نکلا کرو, غریب آبادیوں میں جایا کرو, وابستگان میں جایا کرو, لوگوں کے دکھوں سکھوں میں شریک ہو کر ان کے ساتھ مل کر بیٹھا کرو. اور جو مرکزی اور صوبائی عہدیدار ہیں اس مشن کے, وہ ان تمام شرائط کے علاوہ وہ بھی ہر 15 دن میں ایک یتیم, مسکین, غریب کو کھانا کھلائیں. سادگی کا طریقہ زندگی میں اپنائیں, غیر شرعی رسومات اور فضول خرچی بند کریں, اہل و عیال کی خصوصی تعلیم کا اہتمام کریں. اور اپنے ملازموں کو, مرکزی اور صوبائی عہدیدار اپنے ملازموں کو کوئی اور امر ایسا مانے نہ ہو تو اپنے ساتھ ملا کر کھانا کھلایا کریں, تاکہ یہ تفریق مٹ جائے کہ ہم مال و دولت یا کسی سٹیٹس کی وجہ سے چھوٹا بڑا سمجھتے ہیں. سنت مصطفی سے بڑی صورت سنت اور سیرت اور رسوا کسی کا نہیں ہے. وقت کی پابندی اور تحریکی ضروریات میں ہر وابستہ شخص ماہانہ زر تعاون پابندی سے دیا کرے. کتنے ہیں جو ڈیفالٹر ہیں, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جو ڈیفالٹر ہو گئے, جو پابندی سے نہیں دے سک رہے, جن کا ناغہ ہو رہا ہے, رفاقت کے 25 روپے یا رکنیت کے یا یوتھ لیگ وغیرہ کے جن کے ناغے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. ناغے والے, آج کے بعد کوئی ناغے دار نہ رہے. پابندی سے رفاقت اور رکنیت دو, حسب استطاعت ایثار و قربانی کرو. اور ہر رفیق اور رکن ہر مہینے پابندی سے ایک نیا رفیق اور بنائے. اس مہینے سے شروع کر لیں. اور ہر رکن ایک رکن نیا بنائے. بنائیں گے یا نہیں بولیے؟ پورے مہینے میں ہر رفیق اگر ایک رفیق اور بنائے, ہر رکن ایک رکن اور بنائے, اگلے مہینے ہمارے وابستگان کی تعداد, بولیے, آج سے یہ پابندی آپ پر شروع ہے. اور پھر منہاج القرآن اور منہاج ہدایت پابندی سے پڑھیں. اور جو منصبدار ہیں وہ ہر ماہ زر تعاون کے علاوہ عہدیدار جو ہیں جس بھی سطح کے تنظیم کے, وہ ہر مہینے 2 نئے رفیق اور 2 نئے رکن بنائیں. عہدیدار 2 رفیق نئے اور 2 رکن نئے بنائیں. اور اپنی ماہانہ آمدنی کا کم از کم 1% مشن پہ خرچ کریں ہر مہینے. جو عہدیدار ہے جتنا کماتے ہو, خواہ 1000 خواہ لاکھ, ہر مہینے کا اپنی ماہانہ آمدنی کا کم سے کم 1% مشن پہ خرچ کرو. میں نہیں کہتا کہ مرکز کو بھیجو, چاہے مرکز کو بھیجو, چاہے صوبے پہ خرچ کرو, چاہے ضلع میں, چاہے اپنے گاؤں کی تنظیم پر, چاہے کتابیں خرید کر مفت تقسیم کرو, لٹریچر, لائبریری, کیسٹیں, 1% خرچ کرو مشن پر, اقامت دین اور مصطفی انقلاب پر. اور جو مرکزی اور صوبائی عہدیداران ہیں وہ ان شرائط کے علاوہ اپنی آمدنی کا وہ بھی کم از کم 1% حصہ مشن پہ خرچ کریں. اور ہر ہفتے میں 1 کیسٹ ضرور سنیں, 1 کیسٹ, اور 1 کتابچہ ضرور پڑھیں, تاکہ مشن سے براہ راست واقفیت ہو, پوری آ گئی ہو, تاکہ آپ اپنا پیغام لے کر نکلیں تو لوگوں کو صحیح طور پہ آپ متاثر کر سکیں. آخری بات, 2 باتیں کہہ کے توجہ سے سن لیں. یہ ادارے کی
حوالے سے عوامی تحریک کے وابستگان ہوں، منہاج القرآن کے ہوں، یوتھ لیگ کے ہوں، ویمن لیگ کے ہوں، اس مستحوی انقلاب کے سارے وابستگان کے لیے میں نے تلقین کی ہے، درخواست کی ہے، اور آپ کہو تو ہاتھ جوڑ کے منت بھی کرنے کو تیار۔ اس مشن کی خدا کے لیے لاج رکھو، ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری گرفت ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں مجرم ٹھہرے، ہم کہیں کچھ اور ہمارے کردار کچھ اور ہو جائے۔ خدا کے لیے اس راستے پر چل کر اپنے معیار کو اونچا کرو تاکہ یہ تحریک واقعتاً دنیا میں یا اسلام کی تحریک بن جائے۔ عزم رکھتے ہو یا نہیں؟ بولیے، پختہ عزم رکھتے؟ اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔